اور یہ جو ہماری ٹریٹمنٹ کا ایک بہت اہم حصہ ہے جس میں ہم آپ کو 4 پوائنٹڈ فارمولے کے تحت کریونگ مینجمنٹ سکھاتے ہیں، تو یہ آپ کو آپ کے اوپر حاوی کرنے کی ایک ادنا کوشش ہے. کیونکہ 2 دن پہلے جب ہمارا سیشن ہوا تھا جمعرات کو، تو ہم نے بات کی تھی ایک گو سسٹم ہوتا ہے، ایک نو سسٹم ہوتا ہے، اور جو گو سسٹم ہوتا ہے وہ ذرا کریزی ہوتا ہے، اور جو نو سسٹم ہوتا ہے وہ ذرا لیزی ہوتا ہے. اور جو گو سسٹم ہوتا ہے وہ سسٹم 1 ہوتا ہے، اور جو نو سسٹم KNOW نو سسٹم ہوتا ہے وہ ذرا لیزی ہوتا ہے. گو سسٹم وسعت میں بھی بڑا ہوتا ہے، اور گو سسٹم جو ہے یہ پرانا بھی ہے. جب سے انسان دنیا میں بس رہے تھے تو دے ہیڈ گو سسٹم، اور 10,000 سال پہلے ان کو ایک ایڈیشنل سسٹم ملا جسے ہم نو سسٹم کہتے ہیں یا لیزی سسٹم کہتے ہیں، کیونکہ وہ سیانہ ہے پر سست ہے. کیونکہ زیادہ تر کام گو سسٹم کرتا ہے اور تھوڑا سا کام جو ہے وہ نو سسٹم کرتا ہے، لیکن وہ تھوڑا کام اہمیت میں بہت زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو گو سسٹم چل رہا ہوتا ہے، جب ہم کھانا پکا رہے ہوتے ہیں یا ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو گو سسٹم چل رہا ہوتا ہے. لیکن جب ہم انالیسس کر رہے ہوتے ہیں اور ڈیسیژن کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز خریدیں کہ نہ خریدیں، اس کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے، یا ہم کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمارا نو سسٹم ایکٹیو چاہیے. اور یہ جو کریونگ ہوتی ہے، آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ یہ کس سسٹم میں ہوتی ہے؟ گو سسٹم. جو کریونگ ہوتی ہے یہ ہمیشہ میموریز کی وجہ سے ہوتی ہے. جو پرانا آپ کا میموری سسٹم ہے جس میں آپ نے ہزاروں دفعہ نشہ کیا تھا، اور وہ آپ کے گو سسٹم میں ہے، آپ کے ریکارڈ میں ہے، آپ کی ہیبٹس میں ہے، آپ کے سافٹ ویئر میں ہے. اور آپ کے گو سسٹم میں بہت سی یادیں ہیں جو آپس میں ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں پیشنٹس، اور جب وہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے تو ایک پاپ اپ آتا ہے گو سسٹم میں کہ نشہ کر لو، یا کریونگ ہوتی ہے. تو جو کریونگ ہوتی ہے یہ گو سسٹم میں ہوتی ہے، اور اس کریونگ کو ختم کرنے کا جو کام ہے یہ نو سسٹم میں ہوتا ہے. لیکن نو سسٹم لیزی ہے اور گو سسٹم کریزی ہے. تو اگر 4 پوائنٹڈ فارمولا کو دیکھا جائے تو اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ میں نہیں، یہ میرا گو سسٹم ہے. یہ جو میری کریونگ ہے یہ میرا گو سسٹم ہے، یہ میں نہیں، یہ میرا گو سسٹم ہے جس میں کریونگ ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ میرے برین کے اس حصے نے، جس کو میں گو سسٹم کہہ رہا ہوں، اس نے یہ کریونگز کو سیکھ رکھا ہے غلطی سے. اور تیسرا جو اس کا حصہ ہے کہ وہ کیا کام تھا جو میرا نو سسٹم کرنے جا رہا تھا. کیونکہ نو سسٹم کچھ اور کام تھا جو کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو گو سسٹم نے کہا کہ یہ کریونگ سے نپٹو، اور نو سسٹم نے کہا کہ نہیں، اس وقت میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں اور تم سے میں بعد میں نپٹوں گا. اور وہ اپنا وہ جو کام راہ پہ جس پہ وہ چل رہا تھا وہ اس کام پہ جائے گا. اور چوتھے پوائنٹ میں وہ شاباش دے گا اپنے نو سسٹم کو جس نے گو سسٹم کو شکست دی. کیونکہ جب کریونگ ہوگی تو گو سسٹم ہے جو کریزی ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو اتارنا پڑے گا ول پاور والا سسٹم. اور جو نو سسٹم ہے اور جو لیزی تھا اس کو آپ نے ذرا چکا کے ایکٹیو کیا، اور اس کو مقابلے میں اتارا اور کہا کہ جس رستے پہ چل رہے تھے، جو کام کرنا چاہ رہے تھے وہی کرو. اور وہ اس کام پہ جب جت جاتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد، وہ چوتھے پوائنٹ میں اپنے آپ کو شاباش دیتا ہے کہ شاباش، تم نے گو سسٹم کو شکست دے دی، اپنے نو سسٹم کو اپ ہولڈ کیا. تو جو 2 سسٹم ہے جس میں سے یہ جو نو سسٹم ہے یہ آپ کو کریونگ سے بچاتا ہے، اور یہ جو گو سسٹم ہے یہ آپ کو کریونگ دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس میموریز ہیں. جیسے اگر فرض کریں آپ نے ایئر ٹریول کرنا ہو تو آپ کو فوراً یاد آتا ہے کہ پچھلے دنوں ایک ہوائی حادثہ ہوا تھا جس میں لاہور سے ایک فلائٹ کراچی جا رہی تھی، تو
تو آپ کا دماغ کہتا ہے کہ ہوائی جہاز سے نہ جاؤ، گاڑی پہ چلے جاؤ. آپ کو پتہ ہے کہ جب جہاز کا حادثہ ہوا تھا کراچی والا، تو لاہور اور کراچی کے درمیان اتنی زیادہ ٹریفک ہو گئی تھی کہ لوگ ٹریفک کو عبور کرنا مشکل سمجھ رہے تھے اور لوگ ڈرتے تھے ایئر ٹریول کرنے سے. لیکن یہ جو گو سسٹم ہوتا ہے یہ میموریز آپ کو پیش کرتا ہے. ان میموریز کو ہم کہتے ہیں اویلیبلٹی. اویلیبلٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دستیابی، کوئی چیز کا میسر ہونا. اگر آپ کے پاس کوئی مثال موجود ہو، جیسے کہ اگر آپ کا سیل فون 2 دفعہ چھن گیا ہو لبرٹی مارکیٹ میں، تو لبرٹی مارکیٹ جاتے ہوئے آپ کو سب سے پہلا خیال کیا آئے گا؟ میرا فون پھر نہ چھن جائے. حالانکہ ایسا کوئی ہونا ضروری نہیں ہے. تو ان کو ہم ہیورسٹکس کہتے ہیں. جب ہمیں اندر سے کوئی ایک گائیڈ لائنز ملتی ہیں ماضی کے حوالے سے، جو کہ ہمارے کریزی برین میں ہوتی ہیں، گو سسٹم میں ہوتی ہیں، اور ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اپنا کورس آف ایکشن جو ہے وہ بدل لیتے ہیں. تو ایسے میں جو لیزی سسٹم ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نو سسٹم، اس کو تھوڑا ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ جو سسٹم ہے جس کو ہم ایکٹیویٹ کرنا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ وہ لیزی رہے، یہ کیسے ایکٹیو ہو سکتا ہے؟ ایکسرسائز تو خیر ہر لحاظ سے ہی بہترین ہے اور اس میں بھی یقیناً فائدہ اس کا ضرور پہنچتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کتاب پڑھتے ہیں تو یہ نو سسٹم کا کام ہے. اگر آپ کمپیوٹر پہ کوئی کام کر رہے ہیں تو یہ نو سسٹم کا کام ہے. اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو یہ گو سسٹم کا کام ہے. تو آپ کی زندگی میں چونکہ زیادہ تر کام روزمرہ آپ ریپیٹیٹیولی کرتے ہیں، آپ روز گاڑی چلاتے ہیں، آپ روز کھانا پکاتے ہیں، آپ روز ٹائپنگ کرتے ہیں کمپیوٹر پہ یا سیل فون پہ، تو یہ سارا کام جو ہے وہ ہمارا گو سسٹم کرتا ہے. تو گو سسٹم از ایکٹیو آل دا ٹائم، اور نو سسٹم کے ایکٹیو ہونے کا کوئی ٹائم بیچ میں آ جاتا ہے. اور جو نو سسٹم ہے وہ لیزی ہے، خاص طور پر جب آپ تھکے ہوئے ہوں، جب آپ کی نیند پوری نہ ہو، جب آپ شیم میں سے گزر رہے ہوں، جب آپ غصے میں سے گزر رہے ہوں، جب آپ ڈپریشن میں سے گزر رہے ہوں، یا جب آپ بہت خوشی میں سے گزر رہے ہوں. تو جب بھی ایموشنز اوپر کے درجے پہ ہوں گے تو نو سسٹم نیچے کے درجے پہ ہوگا، اور کریزی سسٹم یعنی گو سسٹم اوپر کے درجے پہ ہوگا. تو جو 4 پوائنٹڈ فارمولہ ہے اس میں آپ پہلے نقطے میں اپنے آپ کو گو سسٹم سے علیحدہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا گو سسٹم جو ہے وہ آپ کی نمائندگی نہیں کرتا. جب مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کوئی نشہ کرتا ہے، جیسے کہ آپ کا مسئلہ تھا، تو لوگ کس کو بلیم کر رہے تھے؟ نو سسٹم کو. نو سسٹم کو، یعنی نو سسٹم کا مطلب ہے عثمان، ٹھیک؟ تو حالانکہ یہ کام کیا کس نے تھا؟ نو سسٹم نے کہ گو سسٹم نے؟ کام گو سسٹم نے کیا تھا، بلیم نو سسٹم کو کیا جاتا ہے. تو ذمہ داری کس پہ آئی؟ نو سسٹم پہ، جس کو بلیم کیا جائے گا. کہ نو سسٹم کو آپ اپنے نام سے بھی پہچانتے ہیں، کیونکہ جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا آپ کوئی برا کام کرتے ہیں تو لوگ آپ کے نو سسٹم سے مخاطب ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کوئی برا کام کرتے ہیں، عام طور پر وہ برا کام جو ہوتا ہے وہ گو سسٹم کے ذریعے ہوتا ہے. غصہ گو سسٹم کے ذریعے اوپر آتا ہے، شیم گو سسٹم کے ذریعے اوپر آتی ہے. اور جو آپ کی پرانی میموریز ہوتی ہیں، جو آپ کے پرانے تجربات ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے گو سسٹم میں پڑے ہوتے ہیں. اور جب بھی آپ فارغ ہوتے ہیں، جب بھی مناسب موقع آتا ہے تو پاپ اپس آتے ہیں. پاپ اپس سمجھتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ بیٹھے بٹھائے، جس کو پنگے کہتے ہیں. پنگے آتے ہیں، پنگے، اچانک پنگے آتے ہیں. پنگے ہمیشہ گو سسٹم سے آتے ہیں. پازیٹیو جو چیزیں ہیں وہ ہمیشہ نو سے آئیں گی. لیکن اگر آپ نے اپنے گو سسٹم کو بھی پازیٹیو چیزیں سکھائی ہوئی ہیں، یعنی یہ عادت بنائی ہوئی ہے پازیٹیو چیزوں کی، وہاں عادت ڈالی ہوئی ہے، تو پازیٹیو چیزیں بھی آ سکتی ہیں. یہ گو سسٹم سے آتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان چیزوں کو آپ پہلے تو جمع کرنے سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یا کسی بھی معاشرے میں
ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.